بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، ایک لڑکی اپنی ماں کی دکھ بھری داستان سناتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ہمراہ پرسکون زندگی کی بہاریں گزار رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا جس کی عمر تقریباً 12 سال تھی، اور ایک بیٹی عطا کی جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ والدہ محترمہ محنت مزدوری کر کے روپیہ جمع کرتی اور بیٹے اور بہو کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے دونوں والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ والدہ صبح سویرے گھر سے نکلتی، دوپہر کے وقت کچھ آرام کر کے عصر سے پہلے ہی کام پر چلے جاتی تھی۔ اس نے کبھی میرے بھائی اور بھابھی سے کھانا تک نہیں مانگا تھا، بس وہ یہ کہا کرتی تھی، بیٹا یہ پیسہ لے لو اور اپنے بچوں کے لیے فلاں فلاں چیز خرید لو۔ ایک دن واپس آتے ہوئے ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، جس سے والدہ کے دماغ میں چوٹ لگ گئی اور ان کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ جو دوسروں کی خدمت میں دن رات مصروف رہتی تھی، وہ دوسروں کی محتاج بن گئی۔ اپنے ہاتھوں سے کھانے پینے کے حتیٰ کہ صفائی کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہو چکی تھی۔ وہ بھائی اور بھابھی جو ماں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، صرف ان کے لیے کہ وہ ان کی خدمت کرتی، ان کو پیسے دیا کرتی تھی، اسے نفرت کرنے لگے۔ بھابھی نے بھائی سے کہا، والدہ کو گھر سے نکال دو، مجھ سے خدمت نہیں ہو سکتی، اس اپنے بہن کے گھر چھوڑ آؤ، کیونکہ اسے زیادہ قریبی اور کوئی رشتہ تھا نہیں۔ بھائی نے حکم کی تعمیل کی اور والدہ کو میرے پاس لے آیا۔ میں بڑے خوش تھی کہ چند دنوں بعد والدہ کو واپس لے جائے گا۔ میں والدہ کو کھانا کھلاتی، صفائی کرتی اور ہر خدمت انجام دیتی رہی، اور اس دوران میں اپنے خاوند کی طرف توجہ کرنا مشکل ہو گئی۔ سارا وقت والدہ کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا۔ ایک دن میرے خاوند نے کہہ دیا کہ یا مجھے رکھو یا اپنی والدہ کو، بس ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے آنے واحد میں یہ فیصلہ کر لیا کہ والدہ کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اس کی خدمت کرنے والا کوئی مل نہیں سکے گا، جبکہ خاوند تو اور بھی مل جائے گا۔ طلاق ہو گئی۔ میں اپنے دونوں بچوں اور والدہ سمیت کرائے کے ایک مکان میں رہنے لگی۔ زیورات بیچ کر گزارے اوقات شروع کر دی۔ یہ روپیہ کب تک چل سکتا تھا؟ آخر ختم ہو گیا۔ مالک مکان نے کرایہ مانگا، اس کی منت کر کے کچھ مہلت لی، مگر وسائل تو تھے نہیں۔ آخر مالک مکان کا حوصلہ جواب دے گیا، اس نے ہمیں مکان سے نکال دیا۔ میں بیمار والدہ اور بچوں سمیت گھر سے نکل پڑی، مگر جانا کہاں ہے؟ کوئی مکان نہیں، کوئی معاون و مددگار نہیں۔ آخرکار سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے اس مختصر خاندان نے ڈیرا ڈال دیا۔ لوگ گزرتے ہوئے ہماری کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے، جس سے ہم اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک روز ایک صاحب نے ہمیں کافی رقم دی۔ اگلے دن آیا تو ہم وہاں ہی تھے۔ کہنے لگا کہ تم ابھی ادھر ہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارا قریبی بھائی ہمیں چھوڑ چکا ہے، تو ہم اور کس کے پاس جائیں۔ وہ آدمی پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا، ان بچوں کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، کہاں؟ ٹھیک ہے، لیکن کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا، اس سے اچھی جگہ ملے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے والدہ، بچوں اور سامان کو گاڑی میں رکھا اور ایک چھوٹے سے مکان میں پہنچ گئی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی اس نے ہمارے خوشی بختی کا دروازہ کھول ہی دیا، جس سے ہم ہر آنے جانے والے کی نگاہوں سے محفوظ ہو گئی اور ہمیں راحت نصیب ہوئی۔ اس مہربان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ تمہارا گھر ہے، کوئی آپ کو یہاں سے نکالے گا اور نہ تم سے یہ گھر چھینے گا اور نہ کرایہ کا مطالبہ کرے گا، اور باقی ضروریات کی زندگی میں ابھی لے کر آ رہا ہوں۔ ہر ہفتے وہ مہربان ہمیں ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا تھا۔ کھانا، لباس اور فروٹ وغیرہ سب کچھ وافر مقدار میں ملنے لگا۔ دوائیاں 3 ہفتوں کے بعد اس کی بیوی بھی ہمارے پاس آیا کرتی تھی، تاکہ ہماری حالت سے اچھی طرح واقفیت ہو جائے۔
ہر ہفتے ہمیں دیگر ضرور اشیاء کے لیے الگ پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ تقریباً 4 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران میں والدہ فوت ہو گئی۔ میں نے اپنے بھائی کو اطلاع دی اور دیگر عزیز و اقارب بھی آئے۔ کفن دفن کا بندوبست ہوا۔ بھائی دوسرے لوگوں کی طرح آیا اور چلا گیا۔ اس نے کوئی بات کی اور نہ پوچھا کہ تمہارا گزر کیسا چل رہا ہے۔ اس نے تعزیت کی کلمات بھی ادا کرنا گوارا نہ کیے۔ اس مہربان کو کئی ایام گزر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے۔ وہ اظہار تعزیت کے لیے آیا۔ بہت معذرت بھی کی، مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ اس دوران میں دونوں بچے اسکول جا رہے تھے اور میں گھر میں اکیلی ہوتی اور سارا دن فارغ بھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کی کہ اپنی بیوی کو ہمارے گھر کچھ وقت کے لیے چھوڑ جائیں۔ آخر ایک دن اس کی بیوی آئی تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کی کہ اب فارغ ہوں، میں کوئی ملازمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس خاتون نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے خاوند سے مشورہ کر کے آئندہ ہفتہ اس کا جواب دے گی۔ آئندہ ہفتہ وہی مہربان آئے اور کہا کہ آپ کے گھر کے قریب لڑکیوں کے اسکول میں آپ کی ملازمت کا بندوبست ہو چکا ہے۔ میرے دونوں بچے بھی اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ اسکول کے قوانین کے مراحل کی طے کرنے کے بعد میں نے بڑی محنت و لگن کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں میں سب کی منظور نظر بن گئی، اسکول کے مدیرہ سے لے کر عام ٹیچرز تک، حتیٰ کہ لڑکیاں بھی بہت زیادہ محبت کرنے لگی اور میرے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ لاتی تھی، اور وہ کپڑے بھی بالکل نئے اور میرے ہی بچوں کے لیے خرید کیے گئے ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ وقت اپنے رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا اور میں بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ والدہ کی خدمت کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ ایک دن اچانک میرا بھائی نمودار ہوا۔ وہ انتہائی پریشان دکھائی دے رہا تھا اور اپنی غلطی پر شرمندہ بھی تھا اور معذرت بھی کر رہا تھا۔ جب میں نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ آگ لگنے سے اس کا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ جب بیوی کو معلوم ہوا تو وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے طلاق لے لی۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے خاطر میں نے والدہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ والدہ پر بیوی کو ترجیح دی۔ یہ خسارے والی تجارت ہے۔ میں اعلیٰ ترین چیز کی قیمت گھٹیا ترین چیز سے لگائی۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔